अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो कुरान पाक में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरह बकरा, पारा नंबर 2, आयत नंबर 235 तक हो चुका है। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 236 को करेंगे पूरे तजवीद व कवायद के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वाकई तजवीद के साथ कुरान पाक सीखना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज यहाँ से शुरू करेंगे। ला जुनाह, ला जुनाह। सबसे पहले ये लफ्ज़ देखें, ला, लाम अलिफ ज़बर ला, या आप फ़तहा भी कह सकते हैं। ज़बर को अरबी में फ़तहा कहा जाता है, फ़तहा। तो लाम अलिफ और आगे ऊपर आ गया ज़बर, तो यहाँ पर हम अलिफ मद्दा का कायदा करेंगे। जब भी अलिफ बारीक हर्फ के साथ आएगा, अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। अगर मोटा हर्फ के साथ आएगा तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। बारीक और मोटे से मुराद ये है कि जो हरूफ मुस्तालिया के अंदर आते हैं उनको मोटा पढ़ा जाता है, और जो हरूफ मुस्तफ़िला के अंदर आते हैं उनको बारीक पढ़ा जाता है। अब हरूफ मुस्तालिया क्या है, कितने हैं, उसमें आपको नूरानी कायदे का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर आपको जाकर चेक करना है। बहरहाल यहाँ पर लाम जो है वो बारीक हर्फ में से है, तो लाम को बारीक पढ़ेंगे तो अलीफ भी उसके साथ साथ बारीक ही रहेगा। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ला, ला, बस इतना ही खींचना है, इससे ज़्यादा नहीं खींचना। जुनाह, जीम पेश जू, क्या बोलना है, जू। जो ऐसा बोलते हैं ना, जो, तो, बो, ऐसा बोलते हैं ना, ये मजहूल साउंड है, तो इससे मना फरमाया गया है। पहले जो हम पढ़ा करते थे ना, मतलब हम लोग से पहले जो हमारी अम्मी जान या खाला जान जो उन्होंने पढ़ा है, तो वो मजहूल ही पढ़ते थे, तो उनकी ज़बान में इसी तरह बैठ गई है। लेकिन वो भी अगर आप कोशिश करें ना तो फिर अपनी आवाज़ जो मजहूल है उसको मारूफ की तरफ ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मश्क की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, तो आपकी भी जो आवाज़ है ना वो मजहूल से मारूफ हो जाएगी, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो मारूफ को फॉलो करेंगे, मजहूल को फॉलो नहीं करेंगे। मजहूल दरअसल उर्दू में फ़ॉलो होता है, उर्दू ज़बान जो है ना उसमें हम फॉलो करते हैं मजहूल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम अरबी के एतबार से पढ़ेंगे। तो अरबी में पेश की जो साउंड है ना वो कैसे जाएगी, आगे को जाएगी, जैसे कि जू, जू। और ज़बर की जो साउंड है ना, यानी कि फ़तहा का जो साउंड है वो हमेशा अप की तरफ जाता है, जैसे कि जा, बा, मुंह ऊपर को खुलेगा, ता, सा, ठीक है। एंड कसरा का जो साउंड है यानी कि ज़ेर का जो साउंड है वो नीचे की तरफ जाती है, जैसे कि बी, ती, सी, इस तरह से। तो मारूफ और मजहूल की जो गलती है ना वो ज़ेर और पेश में ख़ास तौर से होता है। जैसे कि ज़ेर में लोग पढ़ेंगे ए बेले, रे देफे, इस तरह से, ठीक है। और पेश में कैसा पढ़ेंगे, ओ बोलो, ऐसा, ओ बो लो तो सो, ऐसा पढ़ेंगे। तो इसको ना ऊ, बू, तू, सू, इस तरह से लाना है। तो यहाँ पर हम जीम के ऊपर पेश देख रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम,
جو نہیں پڑھنا ہے بلکہ جو جو ہونٹ جو ہے نا آپ کی پوری طرح سے گول ہو جانی چاہیے، جو جو۔ اس کے بعد ناح، نا میں ہم الف مدہ کریں گے، جناح جناح، بیچ میں کھینچا، یہاں پر نہیں کھینچنا اور ہا میں بھی بالکل نہیں کھینچنا۔ لیکن ہا کی ادائیگی کس طرح سے کرنا ہے؟ بالکل سینے کی طرف سے، پہلے ہوا کسی نکلے گی پھر یہ حرف ادا ہوگا، جیسے کہ اس طریقے سے لا جناح لا جناح۔ آگے چلیں گے علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کا قاعدہ ہے، نرمی کا خاص خیال رکھنا ہے اور جلد ادا کریں گے اور معروف کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو ہم یہاں پر پڑھیں گے علی علی، اور عین بھی نکالنا ہے، ایسا نہیں کہ عین حمزہ بن جائے۔ اکثر و بیشتر لوگ عین کی جگہ حمزہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے نکلتا ہی نہیں، تو کیسے نکلے گا؟ اس کو مشق کرنا ہوگا، اس کی ادائیگی، اس کا جو مخرج ہے وہ سیکھنا پڑے گا۔ تو عین کو بالکل صاف نکالنا ہے، ع، کیا بولیں گے؟ ع ع ع، اس طرح سے علیکم، کاف میم پیش کم، لا جناح علیکم۔ آگے نون ساکن کے بعد حرف طا آ گیا تو یہاں پر اخفا تو کرنا ہے کیونکہ طا حروف اخفا میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم کیا بولیں گے؟ دیکھیے جب ایسے کر رہے نا تو ایسا معلوم ہو رہا نا کہ میں ناک سے پڑھ رہی ہوں، تو اخفا میں نا ناک والی ہی ساؤنڈ آتی ہے اور زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگا، آپ کو مخرج پہ زبان ٹچ نہیں کرنا، اس سے ہٹا کر رکھنا ہے، تب اخفا صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کے بعد طلقتم، طا لام زبر طل، اب یہاں پر دیکھیں یہ کون سا لفظ ہے؟ طلقتم، اس میں پہلا حرف کیا ہے؟ طا ہے، جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو طا کو لام سے ملائیں گے گول کرتے ہوئے، جیسے کہ تل نہیں بولنا، تل بولیں گے تو نقطے والی جو تا ہوتی ہے نا جو با کے بعد آتی ہے وہ ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمیں اس حرف کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے طل، کیا پڑھیں گے؟ طل 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 طل۔ زبان کا جو حصہ ہے نا وہ تالو کی طرف اٹھ جائے گا اور گول کر کے ادا کریں گے طل۔ اس کے بعد لق، لام قاف زبر لق، اب یہاں پر قاف کے اوپر سکون ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ بھی کرنا ہے، طلق، سمجھ آ رہی؟ طلق لق لق لق، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہاں پر پڑھتا ہے طلق، کیا پڑھتا ہے؟ طلق، تو قلقلہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ قلقلہ کے معنی ہی ہے ٹکرانا، ہے نا؟ کیا معنی ہے؟ ٹکرانا، ٹکرا کے ملا کر جدا کر دینا، جب ملا کر جدا کریں گے تب ہوگی قلقلہ والی صفت پیدا۔ فور ایگزامپل، اگر آپ کسی بال کو وال پر مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وال پر مارتے ہیں، تو وہ وال سے ٹچ ہو کر پھر کدھر کو آئے گا؟ آپ کی طرف آئے گا نا، وال کو ٹچ کرے گا پھر آپ کی طرف آئے گا، وال سے جدا ہو جائے گا، آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو قلقلہ بھی جب ہم کرتے ہیں نا تو پیچھے والے حرف سے قلقلہ والا حرف ملتا ہے، مل کر جدا ہو جاتا ہے، جیسے ہی جدا ہوتا ہے تو قلقلہ والی صفت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس حرف کو 2 مرتبہ ادا کرتے، حالانکہ ہم نے ایک ہی مرتبہ پڑھا ہے، لیکن وہ ایکو ساؤنڈ جو طاری ہوتا ہے نا اس سے حرف ڈبل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جب ہم پڑھیں گے طلق لق لق، ملا ق جدا ہوا، تب قلقلہ بنا طلق،
قلقلہ جب بھی کریں گے آواز کو اوپر کی جانب کھولیں گے، جیسے کہ طلق، اگر کوئی پڑھ دے طلق، دیکھیے غور و دھیان سے میری آواز کو سنیں، طلق، آواز ساؤنڈ نیچے کی طرف جا رہی ہے نا، تو نیچے کی طرف جب ساؤنڈ جائے تو وہ صحیح قلقلہ نہیں ہے، اوپر کی جانب منہ کو کھولیں گے، طلق، لق، لق، تمن، تمن، نساء، سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ہی تفصیلی طور پر سمجھا رہی ہوں، اگر واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو کو غور و دھیان سے دیکھیں اور بک لے کر بیٹھے، پینسل بھی لے کر بیٹھے، نوٹ کرتے جائیں جو چیزیں میں بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پر کیا بتایا، پہلا اخفا، دوسرا طا کی ادائیگی اچھے سے موٹے طریقے سے کرنا ہے، قاف میں آپ کو قلقلہ کرنا ہے، تا اور میم کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، معروف ساؤنڈ نکالنا ہے، میم کو نون سے ملاتے ہوئے یہاں پر کیا کریں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے، تو کیا پڑھیں گے، طلقتم النساء، تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ اور سین کی ادائیگی سیٹی نما، اور اس کے بعد مد بھی کیا جو کہ ہے مد متصل، یہ نساء ایک لفظ ہے، دونوں چیز ایک ہی لفظ کے اندر آ رہا ہے، یعنی کہ حرف مد اور حمزہ۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، مد متصل کیا اور اس سے پہلے نون مشدد کا غنہ کیا، آگے ما لم، ما الف مدہ، لم جزم کا قاعدہ، لام کو میم سے ملا دیا، آگے تمسوہن، تا زبر تا، میم سین زبر مس، 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 جیسے ہی میم سین کی مخرج کو لگے گا سیٹی ظاہر ہوگی، مس، 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 اس کے بعد سو ہن، ہا کو نون سے ملاتے ہوئے گنگنی آواز نکالیں گے جو کہ ہے غنہ کرنا، ہن، دو حرف ایسے ہیں جہاں پر کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے غنہ کرنے کے لیے، وہ ہے نون اور میم، جب ان پر شد آ جائے تو آپ کو کوئی بھی شرط ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ وہاں پر لازمی غنہ کرنا ہے، میم اور نون پر، تو یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اس سے پہلے کوئی شرط نہیں ڈھونڈنا کہ دو زبر ہے یا نہیں ہے، نون ساکن ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کو نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، آگے او، یہ کیا ہے، او، حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، تفریضو لہن، تا فا زبر تف، راز ری، دیکھیے اس را کو ہم باریک رکھیں گے، اب ری نہیں بولنا، ری بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، را کے نیچے زیر آتا ہے تو را کو باریک رکھنا پڑتا ہے، تفری، تفری، اور ضاد و پیش وو، وو، وا مدہ بھی کریں گے اور ضاد کی ادائیگی موٹے طریقے سے کریں گے، داڑھ میں زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے ضاد کی ادائیگی کریں گے، تفریضو لہن، لام زبر لا، ہاں نون پیش ہن، نون زبر نا، یہاں پھر نون مشدد کا غنہ، آگے فریضہ، فا زبر فا، را یا زیر ری، یہاں پر یا مدہ کر رہے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، فری، اور ضاد ہا زبر ضح، ضح، کیا پڑھیں گے، ضح، ضح، یہاں پر دیکھیے جیم ایک علامت ہے، یہاں پر رکنا جائز دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ رک سکتے ہیں، تو جب بھی گول تا پر رکیں گے تو کیا بنائیں گے، ہائے ساکینہ، گول تا پر وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ ہائے ساکینہ بنا دیں گے، ہائے ساکینہ سے مراد یہ ہے
کہ اس حرف کو ہا بنانا ہے اور اس کے اوپر سکون کا علامت لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ سکون، یعنی کہ جسے ہم جزم کہتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ فریضہ. تو اسٹاپنگ کی صورت میں فریضہ پڑھیں گے، اور اگر آپ اسٹاپ نہیں ہونا چاہتے، ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس تا کو اس واو سے ملا دیں گے. اب آپ سوچیں گے کہ واو کے اوپر تو کوئی علامت ہی نہیں ہے، کوئی کنیکٹنگ سائن کی علامت ہو تبھی ملائیں گے نا، یہاں پر تو کوئی علامت ہی نہیں ہے. تو نہیں، جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آپ کو 6 حرف ملے تو اس میں آپ کو ملانا ہی ہے. وہ 6 حرف ہے یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حرف جب بھی آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد اور اس کے اوپر کوئی علامت نہ ہو، نہ سکون ہو نہ شد ہو، تب بھی آپ کو ملانا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کچھ نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو ملا کر پڑھنا ہے تو خود سے یہاں پر آپ کو تشدید ڈال دینا ہے. اور اب کیا پڑھیں گے؟ فریضۃ، پھر غنہ کریں گے ادغام کے ساتھ، جو کہلائے گا ادغام ناقص کا غنہ. ٹھیک ہے، تو ملانے کی صورت میں تشدید لگانا ہے اور ملا کر پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ رکنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پر رک جائیں، آسان بنائیں، فریضہ ہا بنا کر رک جائیں گے آگے. تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی. وَمَتِّعُوهُنَّ، واو زبر وا، میم تا زبر مت، تا زیر تی، عین واو پیش عو، عین واو پیش عو. عین کی ادائیگی اور واو سے ملاتے ہوئے، واو مدہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، ایک الف کھینچتے ہوئے. وَمَتِّعُوهُنَّ، ہن، نون مشدد کا غنہ. آگے علل، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل، علل، علل. موسعی، مو، میم واو پیش، مو، واو مدہ، سین زیر سی، سین زیر سی، عین زیر عی، عین زیر عی. موسعی، موسعی. قدرہ، قدرہ، قاف زبر قا، دال زبر دا، قدا، را پیش رو، ہا الٹا پیش ہو. قدرہ، قدرہ. یہاں سے دیکھیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ. تو یہاں پر قاف کو موٹا اور را کو موٹا نکالیں گے. را کے اوپر پیش آنے کی صورت میں را موٹا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے اسی لیے موٹا. قَدَرُهُ. وَعَلَلْ، وَعَلَلْ، واو زبر وا، عین زبر ع، وَعَ، لام لام زلل، وَعَلَلْ. اب یہاں پر علل نہیں بولنا، وَعَلَلْ، وَعَلَلْ ایسا نہیں بولنا. عین نہیں نکلتا تو اس کی مشق کرے بھائی، مشق کرے، محنت کرے، اس پر وقت دے. صرف بول دینا کہ نہیں نکلتا نہیں نکلتا، کوئی بھی چیز ایسے حاصل ہوتی ہے کیا؟ ہمیں بتائیں آپ. ہر چیز میں مشق کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے وہ چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو آپ کتنی چیزیں سیکھ رہے یہ معنی نہیں رکھتا، غور دھیان سے سنیں میری بات کو. کتنی چیزیں سیکھ رہے یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ ایک چیز کو آپ کتنا پریکٹس کر رہے یہ معنی رکھتا ہے. تو پریکٹس بہت ضروری ہے. تو یہاں پر وَعَلَلْ نہیں بولنا، وَعَلَلْ، وَعَلَلْ، عَلَلْ، وَعَلَلْ، عَلَلْ، عَلَلْ. ٹھیک ہے. مُقْتِرِی، مُق،
अगेन यहाँ पर क्या करना है, कलकला, मुक मुक, तीरी तीरी, रा को बारीक, मुक़तिरी, क़दरुहु क़दरुहु क़दरुहु। हु को इतना क्यों खींच रहे, क्योंकि यहाँ पर उल्टा पेश है और उल्टा पेश मद्दा के अंदर आता है, यानी कि अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा को जितना हम खींचते हैं हु को भी उतना ही हम खींचेंगे। वअलल मुक़तिरी क़दरुहु, आगे मताअम बिल मारूफ, मताअम, मीम ज़बर मा, ता खड़ा ज़बर ता, यहाँ पर एक अलिफ खींचना है, आइन मीम, दो ज़बर अम। देखिए यहाँ पर छोटी सी मीम आपको दिख रही है, छोटी सी मीम कहीं पर भी आपको दिखे वो इक़लाब की अलामत होती है। किस चीज़ की, इक़लाब। तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद आपको बा दिखे, क्या दिखे, बा दिखे, तो वहाँ पर इक़लाब का कायदा होता है और छोटा सा मीम भी बना हुआ होगा वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जब भी इक़लाब का कायदा होगा ना, तो क्या करना है, जब भी बा आ जाए, यहाँ पर आपको बा दिख रहा है और ये बा तनवीन या नून साकिन के बाद आए, तो इस नून को, यानी कि इसमें तनवीन के अंदर जो नून की आवाज़ छुपी हुई है ना, इस नून की आवाज़ को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना ज़्यादा होता है 90% और इख्फा बहुत हल्की सी मालूम होगी, जैसे कि मताअम बिल मारूफ, अम अम, ठीक है। गुन्ना करते हुए फिर थोड़ी सी नाक से ऐसी आवाज़ आएगी, मताअम बिल मारूफ, बा लाम ज़ेर बिल, मीम आइन ज़बर मा, रा वाव पेश, रू, रा को मोटा रखते हुए वाव मद्दा और फा ज़ेर फी। स्टॉपिंग की सूरत में फा के ऊपर सुकून लगाएंगे, यानी कि जज्म लगाएंगे। यहाँ से देखें, वअलल मुक़तिरी क़दरुहु मताअम बिल मारूफ, आगे हक़्क़न, हा क़ाफ ज़बर हक़, क़ाफ दो ज़बर क़न, यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन के बाद आइन आ रहा है, तो यहाँ पर इजहार का कायदा करेंगे, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे, जो कि कहलाएगा इजहार का कायदा, और हा की अदायगी सही होनी चाहिए। हक़्क़न हक़्क़न अलल, हक़्क़न अलल, 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 और हक्कन ऐसा नहीं बोलना, हक्कन नहीं बल्कि हक्कन हक्कन हक्कन, दोनों की अदायगी, हा की भी और क़ाफ की भी सही तरीके से। और यहाँ पर आइन, अलल 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 मुहसिनीन, मीम हा पेश, मुह, क्या बोलेंगे, मुह मुह मुह, सी नीन, नी में या मद्दा, और यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो लंबा खींचकर स्टॉप करेंगे। अच्छा, एक बार ऊपर से आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिज़ू लहुन्न फ़रीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुहु वअलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअम बिल मारूफ, हक़्क़न अलल मुहसिनीन। तो आयत नंबर 236
یعنی کہ 236 نمبر کی آیت جو ہے شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کی پڑھیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں سیکھنا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کچھ بھی سیکھیں، لیکن سیکھنے کے بعد کچھ بھی سیکھیں تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے جو بھی لوگ سیکھیں گے کچھ بھی تو اس کا اجر انشاءاللہ تعالی آپ کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔